حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کچھ حاجت پیش کرنی تھی، کوئی کام تھا حضور کی بارگاہ میں۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے مصطفیٰ کریم السلام اس انداز میں بیٹھے ہیں کہ حضور نے اپنی کالی کملی اپنے اوپر اوڑھ کر رکھی ہوئی ہے۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنی حاجت پیش کی، لیکن جب میں واپس جانے لگتا ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ حضور کی کالی کملی کے اندر کوئی چیز ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور آپ کی کالی کملی کے اندر کیا چیز ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم السلام نے اپنی کالی کملی کو ہٹایا تو دیکھا کہ ایک طرف امام حسن موجود ہے، دوسری طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم تو آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا یہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں تم رب سے محبت اس لیے کرو وہ تمہیں نعمت دیتا ہے، رب کی بارگاہ میں اس لیے محبت کرو رب سے کہ وہ تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں رب کا معبود ہوں، اور میری اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ وہ مجھے پیارے لگتے ہیں، وہ میرے واقف ہیں۔ اس کے تصویر کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمستانے کرم کی، کیا بات رضا اس چمستانے کرم کی، زارا ہے قریب جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت انسان کے لیے نجات ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اگر اہل بیت سے محبت نہیں کی جاتی، جس طرح کہ حضور کے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، ترمذی شریف کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص میری اہل بیت کے ساتھ جنگ کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں، جو میری اہل بیت کے ساتھ صلح کرتا ہے میں محمد اس کے ساتھ صلح کرتا ہوں، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میرا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ سیدی اعلیٰ فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العزت نے وہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ آخری حدیث مبارکہ سنیے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روز ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے، اور وہ فرشتہ بھی کون سا فرشتہ؟ حضور فرماتے ہیں سارے فرشتے میرے پاس آتے رہے ہیں، میری بارگاہ میں آتے رہے ہیں، لیکن وہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا تھا، اس سے پہلے وہ فرشتہ زمین پر نہیں آیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اللہ رب العزت سے اجازت لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں اس فرشتے نے مجھے آ کر بشارت دی تھی، کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی صاحبزادی آپ کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر فرشتہ نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کے نواسے حسن حسین ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ یہ کس نے آ کر بشارت دی؟ یہ اس فرشتے نے حضور کو آ کر بشارت دی تھی جو پہلے کبھی حضور کے پاس نہیں آیا۔ سارے فرشتے حضور کی بارگاہ میں آتے رہے ہیں، لیکن یہ فرشتہ کبھی زمین پر اس سے پہلے نہیں آیا تھا، کیونکہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو زمین پر اس لیے نہیں بھیجا تھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ تم نے جا کر میرے محبوب کی اہل بیت کی شان بتانی ہے، تم نے جا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے محبوب کی اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ میرے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میرے محبوب کے نواسے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کو شان عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا، جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔